صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتحفظنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات إنك على قدير. آخرات میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ النبی الکریم. پڑھیے صلی اللہ علیہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تعالى في موضع آخر انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهم على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العظيم. سامعین کرام اور مختصر کی جماعت حاضرین کرام کی، اصل تو گھروں میں سردی میں بیٹھے لوگ سامعین کرام ہیں جو میری گفتگو کو سنیں گے. میری ماں اور بہنوں اور سسرالی رشتے سے جو خواتین کہتی ہیں وہ سب بہت دھیان سے غور کرتی. آج اس پرانا مجلس کے انعقاد اور منعقد ہونے کی حاجت یہ ہے کہ کل یہاں جناب اسلم صاحب کی صاحبزادی کا نکاح ہے. اسلام، مسلمان اور موجودہ ہندوستان، اسلام کا فیوچر، مستقبل، مسلمانوں کا حال کہتے ہیں ابھی جو زمانہ چل رہا ہے. اسلام کا مستقبل، مسلمانوں کا حال اور پھر شادی بیاہ کے رسم و رواج. اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے وہی ہوتا ہے. اس ملک کے باشندوں نے کوشش کی، پوری طاقت لگا دی. اگر میری بات سمجھ میں آ جائے آپ کو، اللہ کرے آ جائے. اس ملک کے باشندوں نے پوری طاقت لگا دی، برادران وطن نے پوری طاقت لگا دی کہ یکساں سول کوڈ ہوگا. مسلمان بھی اپنے نبی کے طریقے کے مطابق شادی نہ کرے. کنیا دان ہو، سنور دان ہو، سنور لگائے، 7 پھیرے کرے. ساری طاقت لگا لی اس ملک کے تمام طاقتور لوگوں نے، سیاسی لوگوں. اور آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے سے کوشش شروع ہوئی کہ یہ ملک جس میں یکساں سول کوڈ نافذ کر دیا جائے، ہر شہری کو ایک طریقے پر ایک قانون کے مطابق شادی کرنی ہو. مسلمانوں نے کہا نہ. ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے، قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمل، امیر شریعت رابع حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1977 میں، 1973 میں رسول بلاد بمبئی میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام کیا، جس کا مقصد یہ کہ مسلمان تو اس شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کوڈ
کے مطابق زندگی گزارے گا، اس طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا جو طریقہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری ہوئی شریعت محمدی کہتی ہے۔ آج بھی پوری کوشش ہو رہی ہے، آپ لو جہاد سن رہے ہیں، پوری کوشش ہو رہی ہے، اس طرح کے اعمال کیے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، ملک میں فضا ہموار کی جا رہی ہے، لوگوں کو ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے، نفرت بھرا جا رہا ہے، تاکہ اس ملک میں عاجز آ کر پریشان ہو کر یکساں سول کوڈ کو مسلمان قبول کر۔ بزرگان محترم، یکساں سول کوڈ کا مطلب ہے کہ مسلمان نہیں رہے گا۔ مسلمان شادی بیاہ نکاح طلاق حضانت ہبہ اور سمجھیے کہ رضاعت قانون وراثت ساری چیزوں کو مسلمان اللہ کی اتاری ہوئی کتاب قرآن عظیم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدی کے اعتبار سے مسلمان عمل کرے گا۔ یکساں کی سول کوڈ اور شریعت محمدی میں آسمان زمین کی دوری ہے، آسمان زمین کی دوری ہے۔ شادی ہو نہیں سکتی جب تک ایجاب اور قبول کا رکن نہ کر لیا جائے، شادی ہو نہیں سکتی۔ لڑکا اور لڑکی دونوں کا رشتہ ہونا ہے، ایجاب اور قبول شادی کے دو رکن ہے۔ گواہ شادی کے منعقد ہونے کی شرائط میں سے ہے، تو یہ طریقہ ہے اسلام کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا۔ شادی میں خطبہ نکاح سنت ہے، شادی کا انعقاد ایجاب اور قبول سے ہوتا ہے، چاہے لڑکا ایجاب کرے اور لڑکی قبول کرے، آپ کو حیرت ہوگی، یا لڑکی ایجاب کرے لڑکا قبول کرے، آپ کو تعجب ہوگا، ہوا کرے۔ اس تعجب سے شریعت کو کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایجاب و قبول دو رکن ہیں، اور اس کے بعد نکاح کے منعقد ہونے کی شرطوں میں گواہ کا ہونا شرط ہے۔ اور آپ دھیان سے ذہن کو سامنے رکھ کر اس بات کو سمجھیے کہ اس ملک میں شادی اور بیاہ کا طریقہ کبھی بھی مسلمان نہیں بدل سکتا۔ اپنے اس طریقے میں وہ شریعت محمدی کا پابند ہے، اور کسی شریعت کا اور کسی قانون کا مسلمان پابند۔ تو بزرگان محترم، اب آئیے اسلام کا فیوچر بتاؤں، اسلام کا مستقبل بتاؤں۔ ہندوستان کی سرزمین پر آپ اور ہم اندازہ لگا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام بے کس بے سہارا ہو گیا، ہندوستان میں اسلام مجبور ہو گیا، ہندوستان میں اسلام کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، مسلمان کو نہیں۔ پہلے میں نے اسلام کی بات کی ہے، اسلام کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اسلام کو مٹانے کی سازش کی جا رہی ہے، اسلام کو ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے پورے ہندوستان میں بسنے والوں نے۔ تو کان کھول کر سن لیجیے، اسلام جس زمانے میں دنیا میں آیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو ہندوستان کی سرزمین اس کے مقابلے میں 0/0 ہے۔ عرب اور مکہ کا تمام انسان ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ اسلام کو بے کس کر دیا جائے، بے سہارا کر دیا جائے، ڈیزولو کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ ساری فضا تیار تھی، ان کے معبودان باطل لات و حبل منات و عزا کے پجاری موجود تھے۔ اپنی سپر پاور کے ساتھ قریش نے یہ فیصلہ لیا دارالندوہ میں کہ اسلام کو مٹا دیا جائے گا، اور بانی اسلام جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا گا۔ دوستوں،
ساری کوشش کرنی ہے. ہر انسان اخیر میں سوٹ وارنٹ لاتا ہے. جب انسان پریشان ہو جاتا ہے کیا کیا جائے تو کہتا ہے کہ بھائی اس کو سوٹ کر دو, اس کو گولی مار دو. تو گولی مارنے کا پروگرام قریش نے دارالندوا میں طے کر دیا. اس زمانے میں گولی نہیں تھی, 350 کی پسٹل نہیں تھا, 9mm کی گولی نہیں تھی. اس زمانے میں کیا تھا, شوٹ کرنے کا طریقہ کیا تھا, تلوار بے نیام, کھلی ہوئی تلوار. دارالندوا میں تمام قریش کے سردار جمع ہوئے. کہا ایک آدمی قتل کرو گے تو مجرم ہو جاؤ گے, پھر قتل کرے گی تو مجرم نہیں ہوگی. چلو قریش کے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی تلوار لے کے چلو, شوٹ کر دیا جائے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا جائے. نعوذ باللہ من ذالک. پوری کوشش رہی. دارالندوا میں میٹنگ ہو گئی. میٹنگ کے بعد ریگولیشن پاس ہو گیا. تمام قبیلے کے ایک ایک سردار تلوار لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام گاہ کو, آپ کے گھر کو تمام قبیلے کے سرداروں نے گھیر لیا تلوار کو. آج قتل کر دیا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. بزرگان محترم, یہ بات بہت صاف ہے, یہ بات بہت صاف ہے. اور اردو کے ایک شعر میں واضح ہے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے. آپ شعر کو صحیح پڑھیے گا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, اب وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. پورا عرب دشمن تھا, پورا مکہ دشمن تھا. ہر قبیلے کا ایک ایک سردار آ گیا تلوار لے کے. اب کچھ نہیں سنی جائے گی. لات و حبل منات و عزا کے خلاف پرچار کرنے والے, اس دین اور دھرم کے پرچارک لانے والے بانی دین محمدی کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیا. دنیا نے دیکھا, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آرام گاہ میں حضرت جبرائیل امین کے ذریعے آگاہ فرمایا. پروگرام بتا دیا گیا اور کہا گیا میرے محبوب زمین سے کچھ مٹی لیجیے, اپنی مٹھی میں کچھ مٹیوں کو لیجیے اور آپ یاسین والقرآن الحکیم کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہوئے مٹی چھلکتے ہوئے نکل جاؤ. کوئی جادو اور چھو منتر نہیں ہے. اللہ کے کلام کا اثر ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں ہے. جادو چھو منتر کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے ہدایت فرمائی. آقا نے ایک مٹھی مٹی لی اور تمام قبیلے کے سردار گھیرے ہوئے آپ کے گھر کو بیٹھے. آج قتل کرنا ہے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مٹی لی آقا نے اور قرآن عزیز کی یہ سورہ یاسین شریف آپ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاسین والقرآن الحکیم, انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, تنزیل العزیز الرحیم, لتنذر قوما ما انذر آباؤہم. اللہ کے رسول سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیے جا رہے ہیں, مٹی چھڑکے جا رہے ہیں اور اس کی نگاہیں اندھی ہوتی جا رہی ہیں. جو لوگ بیٹھے ہیں نگاہوں پہ اندھا پن چھا گیا, پردہ آ گیا, تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر چلے گئے. دوستو, ہندوستان میں اسلام کا فیوچر یہی ہے, حقیقت یہی ہے. اسلام کا آغاز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آقا نے اسلام کی دعوت دی. کفار مکہ نے اپنی آخری کوشش شوٹ کر دیا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, نعوذ باللہ تہہ تیز کر دیا جائے, زیر تلوار کر دیا جائے. اللہ کے محبوب سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں مٹی کے اثر سے اللہ نے ان کی آنکھوں کو بے نور بے بصیرت کر دیا اور اللہ کے رسول نکل گئے. کہاں پہنچ گئے؟ غار حرا میں پہنچ گئے, نہیں غار ثور میں پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ غار ثور میں. بڑا ممانتا ہوتا ہے غار حرا اور غار ثور. غار ثور اللہ تعالیٰ آپ سب کو دکھائے. دو غار ہے ابھی تک موجود ہے. اللہ بھائی باہر سے دیکھنے میں تو ہم کو ڈر لگا,
ہندوستانی انسان چھوٹے دل کا کہاں سے وہ اندھے غار میں جائے تو دیکھا تو خوف ہو رہا. میں نے کہا بس یہیں سے واپس ہو جائیں. مبارک ہے وہ سرزمین جہاں اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا. سب سے پہلے پناہ علی غار ثور میں. بزرگان محترم مکہ کے لوگ جگہ صبح ہوئی بستر تک پہنچ گئے. تمام قبیلوں کے ایک ایک نمائندہ رسول اللہ کے بستر تک پہنچ گئے. چادر اٹھائی دیکھا آقا کے بجائے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ آرام کرنا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے محمد رسول اللہ تو تشریف لے جا چکے, میں علی ہوں. چونکہ اس زمانے میں بھی مخالفت کے باوجود, دشمنی کے باوجود, عداوت کے باوجود, نفرت کے باوجود, کمینہ پن کے باوجود, مکہ کے لوگوں کا کمینہ پن, اپنی امانت سید الکونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھنا تھا کہ امانت یہاں امانت رہے گی, امانت میں خیانت نہیں ہوگا. آپ کے پاس امانتوں کا بڑا ذخیرہ موجود تھا. اللہ کے محبوب نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو امانت کی پوٹلی سمجھائی, بتائی کہ یہ مکہ کے جن جن لوگوں کی امانت ہے. سب مکہ کے قریش لوگوں کی امانت تھی, مخالفین کی امانت تھی, دشمنوں کی امانت تھی. صبح سویرا کے بعد ان کی امانتوں کو واپس کرو. اللہ, دنیا سورج طلوع ہونے کے بعد یہ کہے کہ نہیں رات ہے تو آپ کہیں گے کہ گویا کہ اس کا جاڑے میں کچھ کھسک گیا, اس کو ڈھیلا ہو گیا ہے, یہ دن کو رات کہتا ہے. ملک آپ کچھ گڑبڑا رہے ہیں, ان کو نیند نہیں آتی رات کو, اس روز پلا دو اور کچھ نیند کی دوا ڈاکٹر سے پلا دو تو 5 گھنٹہ 10 گھنٹہ سو جائیں گے تو دن کو دن کہیں گے رات کو رات. کیسی دشمنی تھی, کیسی عداوت تھی. ایک طرف عداوت دیکھیے, دوسری طرف امانت دیکھیے. محمد رسول اللہ کے خدمت میں پہنچ کر امانت کو رکھوایا. اب کیا ہوتا ہے, سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو دیکھ کر پھر ملا گئے. قربان نے کہا کہاں غائب ہو گئے, تلاشنا شروع کیا. 10 کلومیٹر تک اس زمانے میں گھوڑا دوڑایا, چاروں طرف کسی طرح سے پکڑ لیا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. سب لوگ ناکام ہوئے. کامیابی جن کی قسمت میں تھی نہیں, اللہ نے کامیابی نہیں لکھی تھی. سارے ثور تک پہنچے. صدیق اکبر پہلو میں ہیں اور اللہ کے رسول سے مل ملا کے کنفسکی ڈپارٹمنٹ کا یم بھی بہت ہے, کان میں خود اللہ کے رسول سے مل ملا کے صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ پیر کو دیکھیں گے ہمیں دیکھ لیں گے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صدیق لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق گھبراتے کاہے کو ہو, اللہ ہمارے ساتھ. نبی کی زمانے مبارک سے یہ جملہ نکلنا تھا تو ادھر قدرت نے انتظام فرمایا اس غار میں. بکرے نے جالا تر دیا, کبوتر نے وہاں پر انڈے دے دیے. اب کفار مشرکین کو اگر شائبہ بھی ہوتا تو کہنے لگے یہاں تو مکرے کا جالا ہے, کبوتر کا انڈا ہے, یہاں کوئی آدمی آئے گا تو مکرے کا جالا تو ٹوٹ جائے گا, اس لیے یہاں نہیں ہے, چلو چلو چلو. حضرات گرامی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے. حضرت اسماء صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن کہاں اس غار میں کھانا پہنچاتی رہی, رسد پہنچاتی رہی. پھر اللہ کے محبوب وہاں سے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں. بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا فیوچر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی آغاز نبوت کا واقعہ ملا دیجیے تو میں جان ٹھوک کے کہہ سکتا ہوں, اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے کہہ سکتا ہوں, ہندوستان کا مستقبل اور اسلام کا مستقبل ویسے ہی روشن ہے جس طرح اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے چلا اور مکہ کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اسلام جگمگاتا ہوا مدینہ
طیبہ گیا رسول اللہ لے کر گئے اور مدینہ طیبہ سے اسلام پھر مکہ مکرمہ رہا. تو آپ مطمئن رہیے اسلام کا فیوچر، اسلام کا مستقبل ہندوستان میں سیف ہے، محفوظ ہے، روشن ہے، تابناک. اب مسلمانوں کا حال بھوتکال، بھویش کال، ورتمان کال، تو میں کہوں گا ورتمان کال ابھی مسلمانوں کا حال، مسلمانوں کا موجودہ صورت حال اتنا خراب ہے کہ مجھے کہنے دیجیے، مجھے اجازت دیجیے. ہندوستان میں ہندوؤں کے جتنے برے رسم و رواج ہیں، ہندوستان میں ہندوؤں کے جتنے شرک و بدعات ہیں، ہندوستان میں ہندوؤں کے جتنے لفظیات ہیں. بھائی ہندو اگر آپ کو مسلمان کہے تو آپ کہیے واہ سبحان اللہ. میں کہہ رہا ہوں ہندو کا بکواس، لفظیات، خرافات، رسم و رواج وہ مسلمانوں نے اپنا لیے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سپاری کے ذریعے دعوت دینے کا رواج تھا. آپ کہیے گا سپاری یہ نہیں تھا. یہ سپاری کے ذریعے جو دعوت دی گئی ہے یہ دعوت کس کا طریقہ ہے؟ یہ ہندوستان کے ہندوؤں کا طریقہ ہے. آپ نے ایک ہیرا پھیری کر دی اس میں. ہندو لوگ جو دعوت دیتے ہیں تو سپاری کو ہلدی کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں. آپ نے خالی سپاری رکھی ہے، ہلدی کا رنگ نہیں دیا. آئندہ ہلدی رنگ میں رنگ کے دعوت دیجیے گا، ہے نا، تاکہ اسلام کا، مسلمانوں کا جو موجودہ صورتحال ہے اس میں سارے طریقے ہندوؤں سے میل کھا جائیں. ہندو جیسے جیسے کرتا آپ ویسے ویسے کیجیے. ہندو چھٹی منا رہا منائیے، ہندو چھٹ کی پوجا کرتا آپ گھاٹ دیکھنے جائیے. واہ واہ کیا روشنی، کیا خوبصورت، کیا نظارہ ہے، واہ 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 واہ. نظارہ دیکھا آپ نے، میری تصویر آ گئی ہے یوٹیوب پہ لوڈ کر دیا گیا ہے. آپ اس نظارہ کو دیکھنے کے بعد اور پسند فرمانے کے بعد مسلمان نہیں ہیں آپ دوبارہ کلمہ پڑھیے، تب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر پھر سے اسلام میں داخل ہوئیے. آپ اسلام سے نکل گئے. بہرحال وہ کئی مرتبہ تقریر کرتے کرتے لوگوں نے اس کو لوڈ کر دیا ہے یوٹیوب پر. اس میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا. آپ کو یہاں مزہ آئے کہ ہلدی میں رنگ کے سپاری دیا کیجیے. آئندہ کیا کیجیے گا، ہلدی رنگ لگا کے، تاکہ یہ سمجھا جائے مکمل محبت کا اظہار ہے. کفار و مشرکین کے سارے رسم و رواج کو اوڑھ لیا گیا. کتنا سا فاصلہ کنیا دان کا، سات پھیرا کا، سندورے کا فاصلہ رہ گیا ہے. یہ بھی ہندوستان میں کرتے کرتے جائیے راجستھان، وہاں بھی پھیرا پھیری لگیے رہا ہے مسلمان کا. اب اتنا ہندوستان جاگ گیا کہ سبزیاں ہندو ہوئی، بکرا مسلمان ہو گیا. جب سبزی ہندو ہو رہی ہے، بکرا مسلمان ہو رہا، چورا مسلمان ہو رہا، مرغی ہندو ہو رہا. جب اتنا ہندو مسلمان ہو گیا تو اب بھی آپ کو ہوش نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں. آپ کا رشتہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی اتنا گھٹی میں بسی ہے کہ دعوت دینے والا کہتا مولانا صاحب چھتی میں تقریر کروں گا. مولانا ٹھیک ہے، چھتی میں آپریشن بھی آپ کا کر دیں گے. تو گئے وہاں چھتی میں آپریشن کر دیا کہ بھائی چھتی میں اگر آپ میری تکلیف ہوئے تو سچنی جناب محمد رسول اللہ کا بتایا طریقہ کا کیا ہوگا. الغرض ہندوستان میں مسلمانوں کا حال بہت خراب ہے. حال مانے حالت نہیں، حال مانے یہ زمانہ، یہ پیریڈ جو ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں، مسلمانوں کا یہ زمانہ، یہ پیریڈ بہت خراب ہے، بہت بدحال ہے، بہت برا ہے. شرک و بدعت کا چلن ہے ہمارے معاشرے میں. ہم کسی بھی بڑی چیز کو، کسی بھی ذریعہ کو، کسی بھی آمدنی کو، کسی بھی طور طریقے کو حرف آخر سمجھتے ہیں. مؤثر حقیقی اللہ کو نہیں سمجھتے ہیں. ایسا ہو گیا، ہاں دیکھو نا فلانا کے پاس گئی تھا، ایسا ہو گیا، نوز باللہ من ذالک. مجھ سے میرے مخلصین کہتے ہیں آپ بھی تو تعویذ دیتے ہیں. میں نے کہا تعویذ تو دیتا ہوں، لیکن یہ کہہ کے دیتا ہوں تعویذ یہ مؤثر حقیقی اللہ ہے، اور یہ اسی اللہ کا کلام ہے. اور ان کے محبوب نے بتایا کہ دیکھو اگر نظر لگ جائے، سحر کر دے کوئی، تو پڑھو معوذتین، قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن
النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس پڑھو معوذتین یہ دونوں سورہ کرو پخانی پہ دم مارو خود اس شخص کو جس پہ سحر ہے اور اللہ کے اس کلام کا اثر دیکھو چونکہ اس کلام کو اللہ نے اتارا تھا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لبید ابن عاصم کی بیٹی اور اس کی فتوح نے جادو کر دیا تھا داڑھی کے ریش مبارک پر گرہ لگا دی تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال پر گرہ لگایا تھا اللہ کے محبوب کے سامنے جبرائیل آئے اللہ نے ان آیتوں کو بھیجا اور اللہ نے فرمایا اپنے محبوب سے جبرائیل امین کے ذریعے کہ جائیے حضرت علی کو فنا سنسان فنا 5 کنویں میں اتاریے پتھر کے نیچے وہ ریش مبارک نکلوائیے اور ہر آیت کو پڑھ کے پھوٹیے گرہ کھلتی چلی جائے تو بزرگان محترم قرآن عزیز کی آیت اللہ کے کلام کی تعظیم ہے میں بتاؤں آپ کو سدیس و شرین 2 قاری ہیں امام حرم ہیں حرم کے امام ہیں اب تو ان لوگوں کی چرچ سننے کو نہیں ملتی دلی میں ایک تاجر تھے غیر مسلم ان کا نہ جانے کیسے اس سدیس و شرین کی تلاوت سننے کی عادت ہو گئی شوق ہو گیا سنتے سنتے اس تاجر کا شوق یہاں تک پہنچا اس نے کہا جس مذہب کی کتاب کی اتنی تاثیر ہے کانوں کو اتنا اچھا لگتا ہے اس مذہب میں کتنی اچھائیاں ہیں اس لیے سدیس و شرین کی تلاوت کو سن کر وہ تاجر کافر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ گیا وہ آج مسلمانوں کا حال یہ جو زمانہ چل رہا ہے بہت بدتر ہے بہت خراب ہے ایک تو کفار کی طرف سے ہندوستان میں مظالم ہے اسلام کو مٹانے کا مکمل پروگرام ہے دوسرے مسلمانوں کی بے حسی بے توجہی بے دھیانی اور بے خیالی اپنے مذہب سے دوری شرک و بدعت سے قربت اور ہندوستان کے رسم و رواج سے محبت یہ دوسری طرف ایسا کبیر اور خراب منظر ہے کہ اس منظر کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان زیرو پہ آؤٹ ہو جائے گا لیکن نہیں بالکل نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا پیغام اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی شریعت کی یہ تاثیر ہے کہ فیوچر کامیابی فیوچر میں اسلام کی ہی ہوتی ہے ان کے رگوں میں آج ایک پروگرام ہندوستانی ہندو بتاتے گھر واپسی کرو بات اور سے سننے کی ہے کہاں گھر واپس کرو وہ کہتے ہیں کہ ایک دم 25 کروڑ 30 کروڑ 33 کروڑ 35 کروڑ مسلمان ہندوستان میں خلیج عرب سے عرب کے ساحل سے بحر عرب سے نکل کے ادھر نہیں آیا ہے اسے ہندوستان کی سرزمین پر بسنے والے لوگوں نے اسلام کی صداقت امانت دیانت سچائی اور عظمت کو دیکھ کر یہاں کے بسنے والوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ فرمایا اور انہیں یہ کہتے ہیں بھائی تم تو پہلے بھی غیر مسلم تھے ہندو تھے اب تم مسلمان ہو گئے اب تم پھر سے غیر مسلم ہو گئے گھر باتی کر رہا تو ان کو یہ جواب دیا جاتا ہے یہ بتلایا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی پہلے ہم جو بھی رہے ہوں تاریخ جو بھی کہہ رہی ہو تمہارا شبہ سسپینشن جو بھی ہو تمہارا یہ جذبہ اور یہ شبہ جو بھی ہو ہم تو سمجھو کہ پہلی صدی میں ہی جب اسلام آیا مکہ میں محمد رسول اللہ تشریف لائے تو پہلی صدی کے اندر ہی ہندوستان میں اسلام آ چکا تھا اور ہندوستان کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے دوستوں محمد ابن قاسم کا نام اگر آپ نے سنا ہوگا محمد ابن قاسم سندھ آئے چند لوگوں کے ساتھ رہے سندھ سے بلا لیے گئے واپس عرب چلے گئے محمد ابن قاسم کے انصاف عدالت صداقت امانت کو دیکھ کر سندھ کی عوام نے کہا کہ ایسا لائق فائق آئیڈیل انسان اس دھرتی پر آیا ہے محمد ابن قاسم کا اسٹیچو بنا دیا کیونکہ ہندوستان میں مورتیوں کا رواج ہے اسلام میں داخل ہوئے اور محمد ابن قاسم کا اسٹیچو بنا اسٹرکچر بنا دیا
मूर्ति बना दी। बुजुर्गान मोहतरम, मुसलमान हिंदुस्तान में पहली सदी हिजरी से मौजूद है, मुसलमानों का वजूद है, और मुसलमान इस धरती पर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस तरह इस धरती की खिदमत यहाँ के आर्यन नस्लों ने की, मुसलमानों ने भी इस धरती की खिदमत की है, और मुसलमानों ने इस धरती को मोहब्बत की नजर से देखा है। इस धरती को बहुत सारे हुनर, बहुत सारी अजूबे रोजगार चीजों से मुसलमान ने हिंदुस्तान की सरजमीन को सजाया। तारीख के पस मंजर में नहीं जाना मुझको ये बतलाना है कि इस्लाम और मुसलमान और फ्यूचर में आने वाले दिनों में इस्लाम, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, इस्लाम को आगाज से देखा है, अभी देखा है, और इस्लाम के अंजाम के बारे में बता सकता हूँ इंशाअल्लाह। इस्लाम के पहले जमाने पर प्रयास करके कि जिस तरह इस्लाम इब्तिदाई जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद इस्लाम ही इस्लाम और इस्लाम का गलबा ही गलबा, तो इस्लाम में वो खूबी अल्लाह ने रखी है कि इस्लाम हिंदुस्तान में भी मुस्तकबिल में इस पुटैया पिटैया के दौर के बाद, जब ये पुटैया पिटैया वाला दौर चल रहा है, आपको शायद ताज्जुब हो और वक्त भी मेरा ज्यादा लग जाए, अभी 110 किलोमीटर से आया, आपकी बस्ती में रहता हूँ, तो आप समझते हैं कोना में घुसा हुआ, घर में बैठा हुआ हीटर के पास आग ताप रहा है, बहुत बीमार है। मैं बिशनपुर से आया हूँ अभी मगरिब के बाद 6:30 बजे, पैर में दर्द हो रहा था, लेटा हुआ था, जनाब असलम साहब के साथ डाले गए, मैंने तो आपको